لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين ببداية نبيه وآله الطاهرين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، شفيع المذنبين طه وياسين، صاحب الحوض الكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والخد الأقمر والوجه الأنور وجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر، سيد الكونين رسول الثقلين ابن الذبيحين المصلي إلى القبلتين جد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يخرج من بيته إلى الله مهاجرا لله ورسوله فقد وقع عليهم الموت. صلوات على محمد وعلى دن میں مولانا حمید الحسن صاحب اللہ نے جو مجلس خطاب کی تھی، اس میں ایک ایسی آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں ایک گروہ کا تذکرہ تھا، اور وہ گروہ کون ہے؟ جو خیر امت ہے، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے سامنے لایا گیا. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کروں کہ جس میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو گھر سے ہجرت کر رہا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اور جب ہجرت کرنے والا ہو اور موت اس کے اوپر آ جائے، یعنی وہ موت کا شکار ہو جائے، تو فوقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ڈیو ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے. کیا ہے کریمہ؟ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، 5واں پارہ سورہ نساء میں غالباً 100 نمبر آیت ہے، اسی لیے میں اسے باقاعدہ بھی دوہرا بھی نہیں رہا تھا، میں نے اشارہ کیا ہے آیت کا، آپ بعد میں پڑھیں گے، لیکن مفہوم اس کا میں پیش کیے دیتا ہوں کہ وہ شخص کہ جو اپنے گھر سے نکلے اور اس نیت سے نکلے اپنے گھر سے کہ یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اور اس کے اوپر موت آ جائے تو یہ معمولی موت نہیں ہے، بلکہ اس موت کے آنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر اس کا اجر قائم ہو گیا، یعنی اجرت اللہ دے گا. وہ شخص کہ جو نکل رہا ہے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، مہاجرت کرتے ہوئے. ایک بات میں عرض کروں کہ اگر آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں، میں اہل جلال پور کے سامنے کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ اگر واقع ہجرت نہ ہوتا تو یہ انصار نہ ہوتے. واقع ہجرت وجود انصار کا ثبوت بنتا ہے کہ جب ہجرت ہوتی ہے
تو ایک گروہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جعفر آباد کی تخلیق میں ہجرت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہجرت وہ ہے کہ جو مومنین کو تشکیل دیتی ہے، اور اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو لائق مذمت بن جاتا ہے، اس کے اوپر عذاب الہی ہوتا ہے۔ لیکن جو ہجرت کرتا ہے وہ دین کو پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مفہوم ہجرت کے لیے ایک واقعہ میں عرض کروں اور اس کے بعد بات صاف ہو جائے گی۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہاں جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے کیا صورتحال، امام سفر فرما رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، ساتھ میں آپ کے ساتھی ہیں، ایک بستی پڑی، اس بستی کے لوگوں سے آپ نے سوال کیا کہ یہ سب مسافرین ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، انکار کر دیا۔ دیکھیے مہمان نوازوں کی بستی میں یہ واقعہ بہت بھلا لگے گا، انکار کر دیا انہوں نے۔ جاتے جاتے امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خداوندہ اس بستی کے لوگوں کو منتشر نہ کرنا، تو جو فرمائیں اس بستی کے لوگوں کو سفر نہ ہو، یہ یہی اپنے علاقے میں رہیں۔ آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا، کھانا پانی لا کر پیش کیا۔ جب سب فارغ ہو گئے، امام نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے دعا کی، معبود اس بستی کے لوگوں کو منتشر کر دینا، علاقوں میں پھیلا دینا، جگہ جگہ بھیج دینا۔ اصحاب کو یہ عجیب منظر نظر آیا، انہوں نے عرض کیا، فرزند رسول آپ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ جنہوں نے آپ کے لیے پانی بھی نہیں مہیا کیا، آپ نے ان کے لیے بد دعا کی کہ جنہوں نے آپ کی ضیافت کی، کہا تم سمجھے نہیں ہو وہ بد دعا تھی اور یہ دعا ہے۔ کہا کیسے وہ بد دعا ہے اور یہ دعا ہے؟ کہا دیکھو بد اخلاق بستی کے لوگ جہاں جہاں جائیں گے وہاں بد اخلاقی کو پھیلائیں گے، اور اخلاق والی بستی کے لوگ جہاں جہاں جائیں گے وہاں اخلاق کو پھیلائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا، دیکھیے یہاں جلال پور کی خصوصیت جو میں اکثر عرض کرتا ہوں دوسری جگہوں پر کم یہاں میرا آنا ہوتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کوئی باقاعدہ ذاکر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک بات میں کر دوں گی جو باہر میں کرتا ہوں، میں نے لکھا بھی اس کو کہیں، یہ بستی وہ ہے کہ جہاں نہ فقط عزائے امام حسین کا تحفظ ہوتا ہے، نہ فقط عبادت الہیہ کی جاتی ہے، بلکہ موقع و محل کو پہچانتے ہیں۔ مومن وہی تو ہوتا ہے جو موقع کو پہچانتا ہو کہ کون جہاد کا موقع ہے، کون تقیے کا موقع ہے، کون اٹھنے کا موقع ہے، کون بیٹھنے کا موقع ہے۔ اور اگر کوئی نماز کو، عبادت کو مجلسوں پر قربان کر دے تو وہ موقع کو پہچانتا نہیں ہے، اور اگر کوئی مجلسوں کو عبادت پر قربان کر دے تو موقع کو پہچانتا نہیں ہے۔ بہترین وہ ہے جو وقت ذکر اہل بیت کیا کرتا ہے، وقت نماز میں مجمع ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ۔ اب یہاں کے نوجوان جب کوئی پہنچتا ہے تو جمعے کے دن مسجد میں جا کر، اس نے مسجد میں جا کر فقط تحیہ عبادت نہیں کیا ہے، بلکہ مزاج جلال پور کو کویت تک پہنچا کر بتایا ہے کہ دیکھو یہاں پہ جب نوجوان جاتا ہے تو مسجد کے اندر عبادت کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ اپنے مزاج کو پھیلا رہا ہے۔ قدرت نے بھی احسان یہ کیا کہ اگر فقط نماز جمعہ پڑھتے تو تمہاری عبادت کا ثواب کم رہ جاتا، لہٰذا کیوں نہ رمضان کا مہینہ ہو، جمعے کا دن ہو، عبادت کی جا رہی ہو، نماز جمعہ ہو، پھر شہادت کا تمغہ ادا کرنے کے بعد اسے کامیاب قرار دے دیا جائے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ۔ اب یہ ہے مفہوم وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ إِلَّا مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کس عالم ہے اس کے اوپر موت آ جائے ہجرت کرتے وقت کے سلسلے میں دو واقعے بیان کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ ہجرت ہے کیا۔ ہجرت زندگی کی علامت ہے، ہجرت موت سے دوری کی علامت ہے، ہجرت سے پیغام عام ہوتا ہے۔ کہا دیکھو اگر پیغمبر یہاں رہ جاتے، کہ جو ایک اور قابل تعریف چیز ہے میں ابتدا میں عرض کرتا تھا، مجھے یہ بہت زیادہ یہ چیز بھلی لگی جب یہاں کا پوسٹر پہنچا کہ دونوں طرف دو شہیدوں کی تصویریں، ایک مرحوم ابن عباس کی تصویر اور ایک مرحوم شہید رضوان حسین کی تصویر کہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، تسلیت ان کو ہونا چاہیے، دل کو تسلی کہ اتنا بڑا مجمع اس نے حق ادا کیا ہے۔ یہی دیکھیں مہاجرت کا جو مزاج ہے
وہ یہاں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ مہاجرت میں ہوتا کیا ہے، جو عزیز ہوتا ہے دین کے لیے اسے چھوڑا جاتا ہے، جو غیر ہوتا ہے دین کے لیے اسے ملایا جاتا ہے۔ بس یہی ہوتا ہے، اہل جعفر آباد نے دونوں کی مجلسیں ایک ساتھ کر کے اعلان کیا ہے کہ دیکھو جو ایمانی رشتہ ہوتا ہے نہ اسے صدیاں کاٹ سکتی ہیں، نہ علاقہ کاٹ سکتا ہے، نہ زمانہ کاٹ سکتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو شہید ابن عباس کے بھائی اور یہاں کے تمام مومنین یہ میزبان ہیں، اور شہید رضوان حسین کے بھائی یہ مہمان ہیں، لیکن کیا کہنا اس مہمانی کا اور کیا کہنا اس میزبانی کا۔ مزاج مدینہ یاد آ گیا کہ جب مہمان پہنچتے ہیں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں آ جائیں، لیکن پیغمبر اسلام کا اونٹ کہاں بیٹھتا ہے؟ ابو ایوب انصاری کے سر پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے مزاج مہاجرت، کہ جہاں بیٹھتا ہوں خود وہ اعلان کر رہا ہے اگر تم خود مہمان کا انتخاب کرو تو یہ اور ہے، مہمان خود اپنا انتخاب کر لے یہ اور ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ہے وہاں مہاجرت کی منزل کہ اب ہجرت کی ہے تو دیکھیں ہجرت کتنی اہم ہے۔ اس کے لیے میں تاریخی واقعہ، علامہ ابن دریر طبری اپنی تاریخ میں انہوں نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ جب دوسری خلافت کا دور تھا، خلافت کا دور ہے دوسری، ضرورت پڑ رہی کہ ہمارا سن ہو، کسی واقعے کی یادگار ہو جو اسلامی واقعہ ہو۔ عیسائیوں کے یہاں کیا ہے کہ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، لہذا یہ سن میلادی کہا جاتا ہے، جسے آپ عیسوی سن کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی پیدائش، ہر ایک نے اپنے لحاظ سے مشورہ دیا کہ خلیفہ وقت فلاں واقعے سے سن کو منسوخ کیا جائے، لیکن کسی کے اوپر اتفاق نہ ہوا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن رہنمائی کرنے والا خلافت کی وہ کہتا کیا ہے کہ اس سن کو ہجرت کے واقعے سے منسوخ کرو۔ آخر ہجرت کا واقعہ کیا ہے؟ یہاں ایک بات عرض کروں گا، آپ غور فرمائیں گے، عزاداروں کی بستی ہے، اور ابھی عزادار صاحب نے بہترین کلام بھی پڑھا ہے، تو عزاداروں کی بستی، لہذا سنیں کہ اس واقعے سے منسوخ کرو۔ کیوں؟ پیغمبر نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا فائدہ کیا؟ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب اپنے گھر میں رہتا ہے انسان تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاندان والوں سے جڑا رہتا ہے، وہی اس کے سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خاندان والوں کو اس شجر کو کاٹا کہ جو بظاہر سایہ دار ہوتا ہے، یعنی عزیزداری کا شجر، اور انہوں نے ہجرت اختیار کی اور مدینے تشریف لے گئے، نتیجے میں اسلام کو فروغ ہوا۔ گویا اس مورخ نے لکھ کر ایک بات کی جانب اشارہ کیا، اب جب پیغمبر چلے تو فطرت بھی ساتھ ہے، بہت کو جو کریں ضرورت بھی ساتھ ہے۔ فطرت کیا ہے کہ جب وطن چھوڑا جائے تو غمزدہ ہوا جائے، ضرورت کیا ہے بقائے دین کے لیے وطن کو چھوڑا جائے۔ توجہ کریں، دونوں چیزیں ہیں، فطرت بھی ہے ضرورت بھی ہے، لہذا جب پیغمبر جانے لگے تو اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر چلنے لگے، قرآن مجید کی ایک آیت تفسیر جا کر آپ دیکھیں گے، اس لیے یہ آیت بھی میں نے رواں ربی میں پڑھی ہے، اور یہ آیت بھی آپ جا کر اٹھیں گے دیکھیں گے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کے اوپر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو اپنے جگہ کے اوپر پلٹائے گا۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر ہجرت کرنے لگے، پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھ رہے تھے، وطن یاد آ رہا تھا، آپ نے ارشاد ہوا قدرت کا کہ جس نے آپ کے اوپر قرآن فرض کیا ہے وہ اسے آپ کو اپنے وطن کی طرف پلٹائے گا، یعنی دلاسا دیا جا رہا ہے۔ فطرت ہے وطن کو چھوڑتے وقت غمزدہ ہونا، ضرورت ہے بقائے دین کے لیے وطن کو چھوڑنا، لہذا جو نانا کا مزاج ہے وہی نواسے کا مزاج ہے۔ اگر نانا نے بقائے دین کے لیے مکے کو چھوڑا ہے تو نواسے نے بقائے دین کے لیے مدینہ چھوڑا ہے۔ نہ نانا فراموش ہوا ہے نہ نواسا فراموش ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
مہاجرت میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وَمَن يُخْرِجْ، جو شخص نکلے اپنے گھر سے کس حالت میں، مہاجرًا الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور پھر اوپر موت آ جائے۔ شان نزول اس کی کیا ہے؟ ایک شخص تھا، مفسرین لکھتے ہیں، ایک شخص تھا جندب، کیا اور اس کا ایک نام الگ ہے کہ نہیں، یہ شخص بیمار ہے، مریض ہے، اور اسی عالم میں ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اگر میں ہجرت کر جاؤں تو میں ہجرت کر سکتا ہوں، اگرچہ بیمار ہوں، مجھ میں طاقت ہے، سفر کی طاقت میں رکھتا ہوں، زاد راہ میرے پاس ہے، لہذا میں ہجرت کر سکتا ہوں۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا سامان تیار کرو، میں ہجرت کروں گا۔ بابا بیمار ہیں، کہا نہیں، ہجرت کا حکم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر نہ ہجرت کروں گا تو مجھے وہ اجر نہ ملے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ اور جیسے ہی وہ نکلا، ایک منزل تک پہنچا تھا، اس کو موت آ گئی۔ اب آیت نازل ہوئی، تو وقال الموت، کہ اگر اس کے اوپر موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ہجرت کر رہا ہے، جو جا رہا ہے مدینے کی طرف، مدینے ابھی پہنچا بھی نہیں ہے، فقط نکلا تھا، ارادہ کیا تھا، ایک منزل تک پہنچا تھا، اللہ نے اجر کو اس کے یقینی بنا دیا۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا، میں دو روایتوں کو سہارا لے لوں، اگر مجھے یاد پڑے، اس وقت پڑھ رہا ہوں اچانک تو، لیکن دو روایتیں ہیں، شاید میں بیان کر جاؤں، سنیں آپ۔ ایک امیر المومنین سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی ہے، لیکن واقعی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے انہوں نے دوری اختیار نہیں کی ہے۔ تو مفہوم ہجرت کیا ہے؟ یعنی گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ جب گناہوں سے دوری اختیار کرنا تو ہجرت تو کی ہے، لیکن تم نے گناہوں سے دوری اختیار نہیں کی ہے، لہذا مہاجر نہیں کہلاؤ گے۔ اور پیغمبر کی ایک روایت، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، چاہے وہ ایک بالشتی کیوں نہ بڑھا ہو، اور اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے گناہوں سے بچنا، ایک بالش وہ آگے بڑھا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک جملہ استعمال کیا پیغمبر نے، وہ شخص ایسا ہے جس نے دنیا میں ہنسنا حاصل کر لیا۔ یہ روایت موجود ہے، ہنسنا حاصل کر لیا، ایک بالش بڑھا ہے۔ تو ایک بالش کے سفر میں آخر ہجرت کیسے ہو گئی؟ کہا پہچانو، ایک واقعہ میں عرض کروں۔ ایک بالش کا سفر ہوتا کیا ہے؟ ابھی سویرے مولانا نے مجھ سے فون پر فرمایا 6 ساڑھے 6 بجے روانہ ہونا ہے، اور 6 ساڑھے 6 بجے، دیکھیے یہ ہنسنا کا مطلب کیا ہے وہ آپ سنیں، ایک واقعے کے ذریعے جو آج کا واقعہ ہے میں اشارہ کرتا ہوں، ابھی ذہن میں آیا ہے۔ آنا مجھے ان کے گھر تک جانا ہے، اور ہمارے ایک حسن صاحب نے اصلاح طلب کرنی تھے، کہا حج نمبر لیتے آئیے گا۔ اب آپ دیکھ لیں زخیم حج نمبر 10-11 حج نمبر، اپنے کپڑے سامان اپنا وزنی ہو گیا بیگ۔ اب میں سوچ رہا ہوں اتنے صبح ملگجے میں، اندھیرے میں، جھٹپٹے میں یہ بیگ لے کر ان کے گھر تک کیسے جاؤں گا؟ لیکن بہرحال جانا ہی تھا، مگر چونکہ ارادہ ہجرت کر لیا تھا، لہذا ابھی میں شیروانی پہن کر کھڑا ہوا کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کون صاحب؟ ایک صاحب ہاتھ میں چابی لیے ہوئے اور ایک پرچہ لیے ہوئے، کہتے ہیں استخارہ دکھانا ہے۔ میں نے کہا آمادہ سفر ہوں، استخارہ میں لوٹ کر دیکھوں گا، یہ بتائیے اسکوٹر لائے ہیں آپ؟ کہاں اسکوٹر موجود ہے؟ میں نے کہا مولانا کے گھر تک پہنچا دیں، وہ بیٹھانا انہوں نے مولانا کے گھر تک پہنچایا۔ میں ایک بارش نہیں بڑھا تھا، لیکن ارادہ پورا ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کیا؟ ہنسنا ہے توفیق۔ اب اس کے لیے میں مثال کو ایک اور ہے، سورہ شورا ملاحظہ فرمائے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ یاد رکھیں آیت کو، تم سے کوئی سوال نہیں، دیکھیں آیت کا لفظ اس میں بھی ہے، طویل بیان بھی ہو جائے گا، شاید الجھ جائے، لہٰذا میں گہرائی میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک اشارہ کر دوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اجر یہاں بھی ہے،
وقع دیکھیے اس کے اوپر کیا واقع ہوا حاضر اللہ کی طرف سے اللہ کے اوپر وقال اللہ اللہ کے اوپر اس کا آج واقع ہو گیا. اور یہاں جو اجرت مانگی جا رہی ہے کس سے؟ امت سے. دونوں کو ملائیں, ایک میں اجرت ہے اللہ کے اوپر, ایک میں اجرت ہے ہمارے اوپر. اور دیکھیں جہاں اجرت کا لفظ آئے, اجرت ہمیشہ واجب ہوتی ہے. کہ دیکھو اکھاڑے کے میدان میں پروگرام ہونا ہے, ٹینٹ لگایا گیا, شامیانہ آمادہ کیا گیا, فرش بچھایا گیا, مائک لایا گیا, جہاں سے ڈری لی تھی آپ نے اجرت نہیں دی, کہا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. شامیانہ لگا, کہا اجرت نہیں دی ہے, جائز نہیں ہے. تو اجرت ہمیشہ واجب ہوتی ہے. لہذا عزیزو, محبت اہل بیت ہے واجب, اور واجب کو اگر ادا نہیں کیا تو نماز نماز نہیں ہے, روزہ روزہ نہیں ہے, حج حج نہیں ہے, زکات زکات نہیں ہے. اور عزیزو, ہجرت کرنے کے بعد جب اللہ کے اوپر اجر ضروری ہو جاتا ہے تو اگر اللہ اجر نہ دے تو یقیناً یہ چیز ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایک ایک ذرہ حق کو ادا کرنے والا ہے, لہذا وہ اس کے اوپر ضروری ہے, یہ امت کے اوپر ضروری ہے. اب لفظ لہذا فرمائے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنا, جو شخص حسنہ کے ساتھ آئے گا ہم اس میں حسنہ کا اضافہ کر دیں گے. حسنہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت. اب آپ دیکھیں یہ شخص جو ہجرت کر رہا ہے, ایک بالغ ہجرت کی, مودت اہل بیت کا حقدار بن گیا, اس لیے کہ مودت اہل بیت ہے حسنہ. اب یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی نزد لہو فیہا حسنا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ حسنہ اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو بندے کی طرف سے رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. حسنہ اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو رب کی طرف سے بندے کو دی جاتی ہے, یعنی توفیق خیر. عزیزو, یہ ہے توفیق. جعفر آباد کا رہنے والا, موقع مل گیا, کویت تک جانا پڑا, کویت میں گئے, کیوں گئے؟ حصول رزق کے لیے, محنت مزدوری کے لیے. اللہ نے موقع فراہم کیا, ماہ سیام آ گیا, اللہ نے اور موقع فراہم کیا. یہ دیکھیں توفیق خیر. جمعہ آ گیا, اللہ نے موقع فراہم کیا, کمرے سے نکل کر مسجد تک پڑھے. اب جب مسجد تک پڑھے, آواز دی سورہ جمعہ میں کہ اہل ایمان کو جب انہیں ندا دی جاتی ہے, نماز کی ندا, آپ توجہ کریں, فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو. ہمارے رئیس صاحب سامنے بیٹھے ہوئے امام جمعہ, ایک جملہ میں عرض کروں گا, کیا ظہر کی نماز نماز نہیں ہے؟ کیا عصر کی نماز نماز نہیں ہے؟ کیا مغرب کی نماز نماز نہیں ہے؟ یہ فقط نماز جمعہ کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وجہ کیا ہے کہ اور نمازوں میں اتنی اجتماعیت نہیں پائی جاتی ہے جتنی اجتماعیت نماز جمعہ میں پائی جاتی ہے. ایک فرسخ کے اندر دوسرا جمعہ نہیں ہو سکتا ہے, لہذا جہاں اتنا بڑا اجتماع ہو, کہ دیکھو جہاں اجتماعیت پائی جائے, یا الفاظ دیگر کروں, جہاں اتحاد پایا جائے اس کی طرف دوڑ پڑنا, اور جہاں اختلاف پایا جائے اس سے فرار اختیار کر لینا. سلوات پڑھ دے محمد والوں. تو اب یہ دونوں نوجوان ہو گئے سلطان پور ضلع سے, یہاں گئے جلال پور سے, اب مسجد تک پہنچے, عبادت میں مصروف ہے, روزے کی حالت میں ہے, شہادت نصیب ہوئی. ابھی بڑا اچھا شعر آپ نے پڑھا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جنت چلا گیا. نہیں عزیزو, ایک فارسی کی مثل ہے, ادو سبب خیر گر خدا خواہ. دیکھیں معاملہ کیا ہوا, وہ آیا تھا جنت جانے کے لیے, انہیں دوزخ اپنے لحاظ سے پہنچانے کے لیے اللہ نے معاملہ الٹ دیا, وہ حقدار دوزخ بن گیا, یہ حقدار جنت قرار پایا. وہ کہاں سے آیا تھا؟ قاتل آیا تھا سعودیہ سے. مقتول کہاں سے گئے تھے؟ مقتول گئے تھے ہندوستان سے. کہا کبھی یہ نہ سمجھنا کہاں کا ہے, دیکھو فتووں کو نہ دیکھنا کہاں سے آ رہے ہیں, یہ دیکھنا مزاج کیا ہے. لہذا جو سعودی ہو
وہ یقیناً دوزخی بنے گا. جو ہندوستانی ہو اگر مزاج ایمان ہے تو جنتی بنے گا. صلی اللہ علیہ محمد. تو بدعت و حرام کے فتوے یہ سعودیہ سے آتے ہیں. آزاداری کی شان و شوکت یہ ہندوستان سے آگے بڑھتی ہے. تو دونوں کا ایک مزاج یہاں ہجرت کے کیوں ہویا تھا؟ کمانے کے لیے. اور اس کے لیے میں عرض کروں سنیں ہمارے نوجوان اس لیے کہ میں نے ایک چیز یہاں محسوس کیا آ رہا تھا. اصلاً وہ مولانا اصلاح حسن کا استقبال کیا جائے میں بھی پیچھے لگا ہوا تھا تو میں نے دیکھا نوجوان چلے آ رہے ہیں موٹر سائیکل سے. خدا جزائے خیر دے فوراً ذہن میں آیا یہ نوجوان ہم لوگوں کے استقبال کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے نوجوان ساتھیوں کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ دکھائیں کہ تم اس دنیا سے جا چکے ہو لیکن ہمارا ساتھ چھوٹا نہیں ہے. ہم تمہارے ساتھ آدمی ہیں. اس لیے کہ وہ محنت کرتے تھے دینی کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے. اتفاق سے ان کے ساتھ ایک میرا عزیز بھی رہتا تھا وہاں کوئٹ میں. رو رہا تھا ہزاروں قطار فون پر اور کہہ رہا تھا بہت اچھا نوجوان تھا جو ہمارے ساتھ رہتا تھا اور ایسا ہو گیا. تو بہترین اخلاق. اب دیکھیں اخلاق پھیلانا تو میں نے روایت پیش کی جن پیغام جو دعا کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے منتشر کر دے اس بستی کو تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے. کہاں سے کہاں نوجوان پہنچ گئے. ابھی روٹی کے لیے جا رہے تھے. روٹی کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نہیں بات صاحب کو کوئی دیر نہ ہو جائے لہٰذا مجھے یہ بھی خیال کرنا ہے. چلو آپ بتائیں عباد صاحب کا بھی بڑا بہت محبت سے ثبوت دیا ہے بچوں کے سلسلے میں تو کوشش کی ہے. خدا انہیں جزائے خیر دے. ہمارے جعفر رضا صاحب اور دیگر حضرات جنہوں نے تعاون کیا ہے اور وہ سن جاتا تھا ان کا کیا نام ہے بار بار تو ان تمام حضرات کو مولانا مہدی حسن صاحب یا ہمارے جتنے یہاں کے افراد ہیں سب نے یکجہتی کا ثبوت دیا ہے. بہت ہی اچھا. یہ ایک ایمانی جذبہ ہے ایک عمل تھا. تو اب یہ دولت کے لیے دولت نہیں بلکہ آذوقے کے لیے یہ نکلے ہیں باہر. امام باہر نکلے. اب دیکھیے مزاج کیا ہے دشمن کا. دو غلاموں کا سہارا دیے ہوئے امام آگے بڑھ رہے ہیں اپنے کھیت کے اوپر جا رہے ہیں. کھیتی کو دیکھنا ہے زراعت کو دیکھنا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہے معاذ اللہ بنی ہاشم. بنی ہاشم کے دل سے دولت کی للک کبھی جاتی نہیں چاہے ضعیفی آ جائے معاذ اللہ. بس جیسے ہی امام نے سنا کہا تم نے دیکھا نہیں تم نے غلط کہا ہے. میں نکلا ہوں اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے آذوقے کا سامان مہیا کرنے کے لیے اور اس حالت میں آپ لفظ دیکھیں اس حالت میں اگر مجھے موت آ جائے تو عبادت کی زندگی ہوگی. تو عزیزو یہ جو دو نوجوان نکلے اپنے گھر سے آذوقے کے لیے موت آ گئی ہے تو عبادت کی زندگی ہے اس لیے کہ آذوقے کو مہیا کرنا ہے. اب پیغام معصومین کیا ہے دیکھو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ رکھنا اس لیے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کماتا ہے رزق حاصل کرتا ہے اور اہل بیت والا بن جاتا ہے. ثبوت میں دوں اس کا. ثبوت یہ ہے جنگ خندق میں سب نے مشورہ کس نے دیا جناب سلمان فارسی نے. یہ بڑی بہترین ایک نتیجہ نکلے گا اور میں سوچ رہا ہوں بہت پھیل نہ جائے بیان لیکن آپ سنیں سلمان فارسی کہ ہمارے یہاں خندق کھودی جاتی ہے ایسے موقعوں پر پیغمبر نے مشورے کو قبول کیا. عزیزو یہاں سے ایک ثبوت ملا. اکثر کچھ بڑے بوڑھے اپنے نوجوانوں کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں. تم کیا جانو ہم نے دیکھا ہے تجربہ ہے ہمیں. پیغمبر نے کہا جب تمہارا پیغمبر مشورے کو قبول کر رہا ہے تو کبھی مشوروں کا انکار نہ کرنا بلکہ مشوروں کو قبول کر کے جب آگے بڑھو گے تو ویسے کامیابی ہوگی جیسے جنگ خندق کی کامیابی ہے. کا خندق کھودنا ہے. تجربہ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن تجربہ بھی سامنے آ گیا. سب نے کم خندق کھودی. جناب سلمان نے زیادہ خندق کھودی. سنتے جائیں نوجوان جناب سلمان نے زیادہ خندق کھودی. اب جو کام کرتا ہے کام میں سے یہ ہے
یہ چیزیں ہیں. مثلاً اگر کوئی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور کوئی آ جائے جب کوئی ترقی کر جاتا ہے, کا بڑا نام ہے مثلاً خطیب عصر کا, کہیں ہماری بستی کے, تو جب شہرت ہوتی ہے تو لوگ اپنی طرف ملاتے ہیں. کہ یہ نیتا جی کون ہے, کہا ہمارے امبیڈکر ضلع کے. تو جہاں شہرت اور ترقی ہوتی ہے لوگ ملاتے ہیں. سب نے دیکھا کام ان کا زیادہ ہے, کہا یہ ہم میں سے تھے, گروہ در گروہ خندق کھود رہے ہیں, کہا یہ ہم میں سے. انہوں نے کہا ہم میں سے. پیغمبر نے کیا کہا, سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت کہتے ہیں. کہا جو محنت کرتا ہے وہ اہل بیت والا ہوتا ہے, جو کاہلی کرتا ہے وہ غیر والا ہوا کرتا ہے. تلوار پڑھ دے محمد. زیادہ مسافرت کرنا, ہجرت کرنا. اب یہ جو ہجرت کر کے کامیابی ہوئی ہے, مدینے پہنچے, اعزا کو چھوڑا, انصار سامنے آیا. آج ان کے نام پر آپ اپنے کو انصاری لکھتے ہیں, قابل فخر سمجھتے ہو, یقیناً قابل فخر ہے, اس لیے کہ نصرت کرنے والے اور ہیں. دیکھیں اعزا چھوڑنے والے ہیں, وہ لوگ نصرت کرنے والے ہیں. آج تک ان کا نام زندہ, آج تک ان کا کام زندہ, آج تک ان کی بات زندہ. لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ کون عزیز ہے, کون قریبی ہے, کون عمل کرنے والا, یہ دیکھا جائے گا. لہذا انہوں نے نصرت کی, مدینے پہنچے ہیں اور کیا کارنامہ انجام پایا ہے. لیکن کیا کہنا, ادھر تو ہجرت ہو رہی ہے, اور ایک وہ ہے جو ہجرت بعد میں کرے گا. توجہ کریں گے, ہجرت بعد میں کرے گا, دوہرے ثواب کا حامل بنے گا. کا پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر جانا اور ہے, اور بستر نبی کے اوپر سونے کے بعد مفہوم ہجرت ادا کر دینا, یہ علی ابن ابی طالب کا کام ہے. صلی اللہ علیہ محمد. ہجرت تو آپ ہی جائیے, نہیں ان کو روکا ہے, امانتیں ادا کرنا ہے. اب اگر امانتیں ادا نہ ہوں تو مفہوم ہجرت ناکام ہو جائے. لہذا امانتیں ان کے ذریعے ادا ہونا ہے. کا پہچانو, نبی نے وراثت کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے. اللہ نے سورہ برات میں اعلان وراثت کیا ہے, نبی نے شب ہجرت اعلان وراثت کیا ہے. کہا جسے سورہ برات دوبارہ دیا جائے وہ وارث پیغمبر ہے. اللہ نے کہا, نبی نے کہا جسے امانتیں ثبوت کر دی جائیں وہ میرا وارث ہے. نبی چھوڑ کر گئے اور پھر یہ شب ہجرت بستر پر. اچھا آج یہ کیا ہو گیا, دیکھیں اب عبادت کو بھی مفہوم ملاحظہ فرما لیں, بہت وسعت ہو جائے گی, لیکن دیکھیں عبادت نماز تہجد, ہمارے مولانا مہدی حسن صاحب نے کچھ زیادہ ہی میرے بارے میں کہہ دیا تھا. ایسا نہیں, اگر توفیقات ملتے رہیں کیا اچھا ہے, لیکن ہم کہاں ہم لوگ اس لائق ہیں. لیکن یہ سورت نبی کے بستر پر وہ سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. جو نماز تہجد کے لیے اٹھنے والا ہے وہ آج کیا ہو گیا, کیوں نہیں اٹھا؟ نماز تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھا؟ 40 قبیلوں کے نمائندے بیٹھے, آپ سب کے سب ہیں, اور نمائندگی ان کی کون کر رہا ہے؟ قیادت خالد بن ولید. ان کو بدقسمتی سے کچھ اور کہا جائے گا. اب قیادت ان کے ہاتھ میں, سب کے سب انتظار کر رہے ہیں صبح ہو جائے تب گھر میں داخل ہوں, اس سے پہلے نہیں. اگر یہ نماز تہجد کے لیے اٹھ جائیں تو رات کا پردہ فاش ہو جائے. لہذا لیٹے رہے, نتیجہ کیا ہوا, نبی کی جان بچ گئی. گویا اعلان کیا وہ عبادت نہیں ہے جو نبوت کو خطرے میں ڈال دے. حقیقی عبادت وہ ہے کہ عبادت نماز تہجد کو چھوڑ دیا, نبی کی جان کو بچا لیا. اگر نبی بچ گیا تو کعبہ بچ گیا, قبلہ بچ گیا, قرآن بچ گیا, نماز بچ گئی, روزے بچ گئے. کروا پڑے محمد والا. تو ہجرت کرنے والے یہ بھی بعد میں گئے, یہ بھی, اور جا کر پیغمبر کی سے ملے. اب اس آیت کو دیکھیں تو شاید بڑا مزہ آئے.
मुहाजिरन इलल्लाह व रसूले, कि हिजरत करने वाले अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। जो हिजरत करने वाला है, जितने मदीने से गए हैं वो सब के सब अल्लाह की तरफ तो हिजरत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की तरफ तन्हा एक मुहाजिर है कि जो अल्लाह की तरफ हिजरत कर रहा है, अल्लाह के रसूल की तरफ हिजरत कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। ये हिजरत तो ये जाते हैं और बाद में और फिर पहुंचे पैगंबर वहां इंतजार कर रहे हैं। वह पैगंबर एक और मफहूम दिया कि देखो मैं मुंतजिर हूं, आप किसके मुंतजिर हैं? का पहले का इंतजार मैंने किया है, आखिरी का इंतजार तुम करना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब यहाँ पे पहुंच गए तो एक हिजरत जो बात मैं कर रहा हूँ, रिस्क में इजाफा, एक चीज जिसके इजाफे के लिए ये इबादत है। हाथ पर हाथ रखे बैठे न रहें, मेहनत करें, कोशिश करें। एक वाक़या भी मेरी निगाह में है, वो मैं अर्ज कर दूँ, बात अर्ज की है, अगर से कुछ तूल हो जाएगा लेकिन अर्ज कर दूँ। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया है, याकूत पहना करो, इससे तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। याकूत पहनो। अब याकूत में से रिस्क में इजाफा होता है। बहुत से लोगों ने समझा कोई चमत्कार है, अंगूठी पहनो और रिस्क में इजाफा हो। अजीजों, अगर ऐसा ही होता तो एक इशारा करूंगा, कुछ फकीर ऐसे आपको मिलेंगे, हाथों में अंगूठियां, गले में अंगूठियां, नक का हार पहने हुए, हाथ पे चस्कोन लिए हुए। इसका मतलब यह है कि नगीने किस्मत नहीं बदलते हैं, बल्कि अली ने जो हिकमत पेश की है वो किस्मत बदलती है। वो क्या है? मेहनत करना। आपने कैसे कह दिया? सुने आप, आज 19वीं सदी की एक तहकीक, मुश्तरी एक सितारा होता है, उसका मामूल कौन है? नगीनों के ऊपर असरात होते हैं। आप भी गए, आप लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ। नैशापुर जाइए, नगीने, यहाँ तक के फिरोजे, शजरी फिरोजे खरीदना आसान नहीं होता। मैं जिस काफिले में गया था, किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि वहां का फिरोजा खरीदे। शजरी फिरोजा बड़े महंगे। अब शजर तो मामूल कोई ना कोई होता है, पत्थर का। मुश्तरी का मामूल है याकूत। मुश्तरी की खुसूसियत क्या है? मुश्तरी की खुसूसियत है रगों को कुशादा करता है। अब मुश्तरी का मामूल है याकूत, और हुक्म क्या है? नीचे से खुला रहे, अंगूठी खुली रहे, ताकि नगीना मस होता रहे। और ये भी हुक्म हुआ है, देखो अगर पहनना तो 2 उंगलियों में, मना किया। देखो दरमियान की उंगली में न पहनना, इसलिए कि कौम लूत की अलामत है। देखो बाएं हाथ में न पहनना, इसलिए कि अमीर शाम की ये सुन्नत का तरीका है। पहना तो इन 2 में, और सबसे हसास है ये छोटी उंगली। अब इसमें जब आपने खुली हुई अंगूठी का नगीना पहना तो वो मत होता रहेगा। याकूत पहना, याकूत है मुश्तरी का मामूल। मुश्तरी की खुसूसियत क्या है? रगों का कुशादा करना। अब जब याकूत पहना और असरात मुश्तरी जिस्म के ऊपर मुरतब हुए, रगों में कुशादगी पैदा हुई, खून में रवानी पैदा हुई, काम करने की ताकत ज्यादा हुई। ताकत ज्यादा हुई। ज्यादा देखो, अली वाले हो तो काहिर बनकर न रहना, मेहनत करते रहना। मेहनत होती रहेगी, अली की दुआएं मिलती रहेंगी। जलवा पढ़ दे मोहम्मद वाले। वरना आप खुद सोचें कि अगर रोजी के लिए आगे न बढ़ते तो क्या इनकी किस्मत में मस्जिद की शहादत होती? अगर रोजे के लिए आगे न बढ़ते तो क्या इनके को नजफ की सरजमीन मिलती? ये रोजी के लिए निकलना ही कभी मस्जिद का शहीद बना देता है, कभी नजफ का मकीन बना दिया है।
کرو. اسی لیے ہجری سن ان سے رائج ہے. لیکن جس بات کے لیے میں نے اشارہ کیا تھا وہ میں یاد کر دوں ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ پیغمبر نکلے ہیں. تو ابھی ہجری سن کب سے آغاز ہے؟ محرم سے. لوگ کہتے کیا ہے؟ رونا ہے بدعت. اور اگر آپ دیکھیں جب پیغمبر جانے لگے تو ہے تو یہ واقعہ ربیع الاول کا، پہلی ربیع الاول، لیکن محرم سے اس کا آغاز ہوگا ہجری سن کا. لہذا ہجری سن کی بنیاد کیا ہے؟ پیغمبر کا نکلنا، وطن کی محبت میں آنسو کا آنا، قرآن کی آیت کا نازل ہونا. گویا جب سن کا آغاز ہو رہا ہو تو غم منانا یہ سنت پیغمبر ہے. لہذا اگر کوئی آغاز محرم میں غم کی ابتدا کرتا ہے، سنت پیغمبر پر عمل کرتا ہے، تو خوشی کے جھنڈے لگاتا ہے، وہ نبی کی مخالفت کیا کرتا ہے. سلوات پڑھتے محمد وعلیہ. اس لیے کہ پیغمبر رنجیدہ، لہذا یہ منزل ہے. تو اب یہ جو ہجرت کی جا رہی ہے مفہوم یہ کیا ہے؟ بہت ہی تفصیلی موضوع ہے، میں اتنے یہاں نہیں عرض کر سکتا، لیکن میں اشارے کر رہا ہوں. دیکھیں ہاں پہنچے اور ان کو کامیابی ملی. اب الجمعۃ حج المساکین. دیکھیں ابھی مولانا نے بتا دیں، بیٹے لوگوں نے کہا بہت بیچارے غریب تھے، خانوادہ تھا اور یہ لڑکا گیا تھا، خدا ان کو برکت دے اور انشاءاللہ برکت ملے گی. یہ بھی محنت کریں. حج المساکین. اب یہ جمعے میں گئے حج کے لیے، حج المساکین. لیکن یاد رکھیں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے تو یہ کیا ہے؟ مسکینوں کا حج. اور اب روایت آپ دیکھیں پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں اس کا نتیجہ سامنے کیا آیا. حج کی نیت سے گئے یعنی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، کیا ہوا؟ شہادت واقع ہوئی. میتیں روضہ حسین کے طواف کے لیے پہنچ گئیں، نجف پہنچ گئیں. اب روایت نبی کے ایک زوجہ کہتی ہیں پیغمبر اسلام آئے تشریف لائے، امام حسین سینے پر بیٹھے ہیں، گریا کرنے لگے پیغمبر. میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ میرا بیٹا تب کے میدان میں شہید ہوگا اور اس کے قاتلوں پر سخت عذاب ہوگا. جو اس کی زیارت کرے گا روزے اسے میرے ایک حج کا ثواب ملے گا. کا ایک حج، کا 2 حج کا ثواب، کا 2 حج، کا 3 حج کا ثواب. یعنی دکھایا جا رہا ہے حیرت کہاں ہے اور ثواب میں اضافہ کہاں ہے. حیرت کا خیمہ وہ ہے جہاں نبی کی بات پہ شک ہو، اور ثواب کا خیمہ وہ ہے عمل انجام دیتے جاؤ، عمل کی قیمت ملتی جائے گی. اللہ کو 90 حد تک بات پہنچ گئی. تو عزیزوں ہوا تو یہی کہ گئے تھے حج مساکین ادا کرنے، پہنچ گئے طواف روضہ حسین کے لیے، اور یہ حجوں سے افضل ہے. کیا معمولی بات نہ سمجھنا، خدا ان کی قسمتوں کے لیے ہم سب کو ناز ہے. کیا کہنا ان نوجوانوں کا کہ تقویٰ ان کے یہاں تھا، لہٰذا یہاں سے گئے، روزی کمانے کے لیے گئے، ہر قدم عبادت ہے. دوسرے ملک چلے گئے، ہر قدم عبادت بنا، ہجرت کی عبادت بن گئی. دوسرے ملک پہنچے، کمانے کھجانے لگے، عبادت کا عمل انجام پاتا رہا. رمضان کا مہینہ آ گیا، ماہ عبادت آ گیا، جمعہ آ گیا، یوم عبادت آ گیا، نماز جمعہ کی اذان ہو گئی، مسجد تک گئے، شہادت نے آواز دی آؤ تم یہاں تک آئے ہو تو سفر اور بڑھ جائے. ارے دیکھو اپنے قدموں سے چل کر آخرت کا سفر اختیار کرنا اور ہے، اور شہادت کی برساتیوں کے ذریعے جنت تک پہنچ جانا یہ میرا کام ہے. یہ ہے توفیق جو میں نے ابھی مستری حسنتن نذیر لہو پیا حسنا. ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں. کون سی آیت؟ سارے اعمال تو ہماری طرف سے ہیں لیکن بندے کی طرف. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یعنی کامیابی کیا ہے؟ جو دوزخ سے بچا لیا گیا، بچ گیا نہیں ہے، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب. کہ دیکھو جب تمہارے ایسے جو دوزخ سے
جائے، گنہگاری تو بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ ہے کامیاب۔ تو عزیزو، حور کہا جائے گا ہے کامیاب، اس لیے کہ وہ دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا۔ لیکن جو مولا حور ہے اس کا کیا کہنا؟ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جب سر پر ضربت لگے گی وہ کہے گا فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا۔ اب جو کامیاب ہوتا ہے، جسے دوزخ سے بچایا جاتا ہے، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، لیکن جو مولا اس کا ہوتا ہے اس کی ابتدا بھی کامیاب، اس کی انتہا بھی کامیاب۔ ابتدا کعبے سے ہوتی ہے، انتہا مسجد کوفہ میں ہوتی ہے، وہ بھی کامیابی، یہ بھی کامیابی کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھتے محمد دیکھیے ہجرت میں ایک اور اشارہ، اور پھر میں سمیٹوں اپنی بات کو، وہ کیا اشارہ ہے؟ اگر کوئی ایک بالغ بھی سفر کرے اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے طریق وہ قیامت میں جناب ابراہیم اور حضور کے ساتھ ہوگا، پیغمبر کے ساتھ، دونوں ہجرت کرنے والے۔ اب یہاں نتیجہ نکالے آپ، دونوں ہجرت کرنے والے۔ ابراہیم جناب ہاجرہ کو لے کر گئے، اور جب پہنچے ہیں مکے تو عزیزوں پیغمبر نے ہجرت کی بعد میں مدینے کی طرف، جناب ابراہیم نے ہجرت کہاں کی؟ مکے کی طرف۔ اور عزیزوں اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو قوم مسلمہ کے پاس نہ مکہ ہوتا نہ مدینہ ہوتا۔ یہ ہجرت کا نتیجہ، کبھی مکہ سامنے آتا ہے کبھی مدینہ سامنے آتا ہے، اس لیے کہ ہجرت ان جناب ابراہیم کی ہجرت تھی، وہاں گئے آب زمزم کس کی ٹھوکروں سے؟ جناب اسماعیل کی ٹھوکروں سے۔ اسماعیل ہے کون؟ اب کیا میں کروں، بڑا افسوس ہے، انہیں بڑا پورا مفہوم ہے۔ جناب اسماعیل کون؟ جب ماں ادھر ادھر پانی کی تلاش کر رہی ہے، جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین سے ایک چشمہ پھوٹا، وہ چشمہ آج بھی باقی اور قائم ہے، جسے آپ آب زمزم کہتے ہیں، ذریعہ شفا۔ بہت توجہ کریں گے حضور، یہ نوجوان کہاں گئے؟ کویت کی مسجد سے پہنچے کربلا، کربلا سے گئے نجف، توجہ کرتے رہے۔ اب عزیزو، اب جب جناب اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے چشمہ ہوا تو سامنے آیا، اسے کہتے کیا ہیں؟ آب زمزم۔ یہ اگر مل جائے تو تبرک، وہاں سے تبرک لے کر لوگ آتے ہیں، وہاں کی حکومت خود کین دیتی ہے، ڈبے دیتی ہے، جاؤ آب زمزم لے جاؤ۔ گویا خود اعلان کرتے ہیں جو چیزیں نبی سے یا وارث نبی سے منسوب ہو جایا کرتی ہیں وہ تبرک بن جایا کرتی ہیں۔ لہذا کبھی بھی نہ تازیوں کو بدعت کہنا، نہ علم کو بدعت کہنا، نہ صدقہ کو بدعت کہنا۔ اگر پانی منسوب ہونے کے بعد جناب اسماعیل سے تبرک بن سکتا ہے تو خاک شفا فخر اسماعیل سے منسوب ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے تبرک بن گئی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد منسوب ہوئی۔ اب دونوں جناب اسماعیل، لیکن عزیزو ہے کیا؟ اسماعیل خواب کا نام ہے، حسین تعبیر خواب کا نام ہے، اور خواب خواب ہوتا ہے، تعبیر تعبیر ہوتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ پورا ایک موضوع ہے ہاں، لیکن میں نہیں عرض کروں گا، اشارتاً اتنا عرض کر دوں، خواب خواب ہے، تعبیر تعبیر ہے۔ خواب جناب اسماعیل، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور جناب اسماعیل سامنے آئے، ذبح کے لیے لٹایا، تو یہ خواب کا نام ہے، یہ تعبیر کا نام ہے۔ مختصراً اگر عرض کروں تو آب زمزم خاک کا نام ہے، خاک شفا تعبیر کا نام ہے۔ خواب خواب ہوتا ہے، تعبیر تعبیر ہوتی ہے، لہذا جب دونوں کو استعمال کرو گے تو یقیناً تبرک ہوگا۔ اور یاد رکھو اگر آب زمزم وہاں سے لے کر آئے ہو تو پھر جب زیارت کے لیے جانا خاک شفا لے کر آنا، اس لیے کہ وہاں اگر آب زمزم کے وضو سے نماز پڑھنا ہے تو خاک شفا کے اوپر سجدہ کر کے بتانا دیکھو وضو کیا ہے، شرط نماز ہے، نماز عین عبادت ہے، لہذا آب زمزم وہ ہے جو شرط بن کر آیا ہے، خاک شفا وہ ہے جو عبادت بن کر آئی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد
اپنی اپنی منزل میں، لہٰذا اس سے زیادہ میں سوچ رہا ہوں سمیٹوں، اس لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ آپ بددل نہ ہوں، آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ شہیدوں کے علاقوں کے امین ہیں، اور یہ علاقے وہ ہیں، اور پھر آپ نے سب نے شامل ہو کر ایک بات میں عرض کروں گا اختتام کلام میں، کہ آخر وہ ایک بارش آگے بڑھا اور پیغمبر نے اسے کہہ دیا کہ زمین میں وہ حسنہ کا مالک ہو گیا۔ ایک بارش کیا ہے؟ امیر المومنین جنگ صفین میں جنگ کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے کہ مولا ہمارا بھائی بہت زیادہ چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ آ کر جنگ میں شریک ہو، کا واقعی نیت اس کی تھی یہی، کہ یقیناً وہ بہت جنجال میں پھنس گیا، مصیبت میں نہیں آ پایا، کہ تو بے فکر رہو، اگر اس کی نیت تھی تو شامل ہے اس جنگ میں، اور ہمارے ساتھ تو وہ بھی شامل ہیں جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اب سنیں آپ، جب شب جمعہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم، ارے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو عزیزو اگر عملاً دیکھا جائے تو کربلا میں 72 ہیں، اور اگر نیتاً دیکھا جائے تو کروڑوں ہیں جو کربلا کے شہید ہیں، اس لیے کہ جب نیت کر لی ہے تو وہ بھی شہید ہے، جو جعفر آباد میں رہتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو افغانپور میں رہتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو فیض آباد میں رہتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو لکھنؤ میں رہتا ہے۔ لہٰذا نیت اگر نہ کر لی ہے تو نیتاً ہمیشہ آمادہ رہنا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایک وارث حسین اب بھی موجود ہے، لہٰذا اگر اس کے ساتھ شامل ہو گئے تو یقیناً تم کامیاب ہو گئے، اور نیت کر لینا، اور اگر 40 سوا تم نے دعائیں پڑھ لی ہے تو تمہیں اٹھایا جائے گا، شامل کیا جائے گا، تو منتخب خون حسین کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آمادہ رہے۔ بس عزیزو یقیناً ایک بڑا سانحہ ہے، جتنا دن کیا جائے ماں کے لیے، ایک تو بھی تمہارا لڑکا اور ایک شادی شدہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھ پایا ہے، وہ عالم وجود میں نہیں ابھی، تو کیا صورت ہوگی؟ لہٰذا دونوں کی مناسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے، ایک ہے جس کے گھر والے رنجیدہ، تو مجھے خبر ملی، میں نے نمبر لیا ان کے بھائی کو فون کیا، انہوں نے کہا نماز وحشت پڑھ دیجیے گا، وہی دن تھا دفن کا، پڑھی میں نے نماز وحشت۔ اب ایک وہ کہ جس کی شادی کی تمنا گھر والوں کے دلوں میں، ماں کے دل میں کروٹ لے رہی ہوگی، لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ لیکن عزیزو میں کہوں گا ان سے خدا کو جزائے خیر دے بھائیوں کو، لیکن وہ معاملہ نہیں ہے جو علی اکبر کا معاملہ تھا، کہ جو 18 سال کا کڑیل جوان ہے لیکن ابھی شادی اس کی نہیں ہوئی ہے، اور کیا عالم ہے۔ دو اشارے کروں گا، اور دونوں شہیدوں کے تعلق سے مولانا نے بہت اچھے مختصر مسائل پڑھے مناسبت سے، لہٰذا دو باتیں یہاں میں عرض کر دوں کہ جناب علی اکبر کیا عالم ہے، باپ کتنا چاہتا ہے، ماں کتنا چاہتی ہے، کیا عالم ہے۔ ایک شخص آتا ہے بعد واقع کربلا، محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا ہے، اس نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ کہ حسین کا بیت الشرف ہے، کہ اس میں خاتون رو رہی ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ ام لیلہ ہیں، کہ ان کے دل اوپر کیا گزر گئی، اس لیے کہ ان کی آواز سن کر میرے ناقے نے پانی پینا چھوڑ دیا، اور دیکھو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہ یہ ام لیلہ کا ایک جوان بیٹا تھا جو کربلا کے میدان میں دین کے اوپر نثار ہو گیا۔ علی اکبر کربلا میں نثار ہو گئے، ام لیلہ کی یادگار، ام لیلہ انہیں فراموش نہیں کرتی۔ حسین کتنا چاہتے تھے اتنا یاد رکھیں۔ ایک شخص آتا ہے زیارت علی اکبر کی تمنا میں، کہا سنا تھا کہ ایک ایسا نوجوان دیا ہے کہ جو انتہائی خوبصورت ہے، حسین کو دلایا، دور دراز سے سفر کیا، پیروں میں زخم آ گئے، پہنچا بیت الشرف کے اوپر، آواز دی امام باہر تشریف لائے، کہا کیا ہے؟ مسافر ہوں، بٹھایا، عزت سے مہمانداری کی، کہا کس حاجت سے آئے ہو؟ کہا سنا ہے فرزند ملا ہے آپ کو، کہاں یقیناً ملا ہے، کہا میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں،
امام نے آواز دی علی اکبر باہر آؤ. علی اکبر جب آئے حیرت سے وہ دیکھتا رہا. کہا مولا ارے جتنا سنا تھا اس سے زیادہ پایا. تو آقا ایک دعا کی تمنا ہے. کہا کیا؟ کہا تمنا یہ ہے اللہ کا ایسا ہی فرزند مجھے بھی دے دے. امام رک گئے. کہا دعا نہ کرا. کہا کیوں؟ کہا یہ بتا اگر ایسا فرزند مل جائے اور اگر اسے کوئی زخم لگ جائے تو کیا تجھے گوارا ہوگا؟ کہا مولا اگر ایسا فرزند مل جائے تو ایک پھانس بھی گوارا نہیں. کہا ارے میرا بیٹا یہ علی اکبر وہ ہوگا جس کے سینے کے اوپر برچھی کا پھل لگے گا. میں برچھی کا پھل نکال لاؤں گا. اجرکم اللہ. اور ایک وہ نوجوان جس کے گھر میں بیوی اس کا انتظار کرتی رہی اور وطن سے دور وہ وہاں چلا گیا. کس عالم میں؟ روزے کے عالم میں تھا. یہ گرمی کا روزہ، دوپہر کا وقت، اور اس دوپہر کے وقت میں شہادت کا واقع ہو جانا. ایک واقعہ سنے. جب امام حسین پیدا ہوئے ماں کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، لہذا پانی کا اہتمام کیا، ہمیشہ پانی مہیا کیا. میرا بیٹا پیاسا بہت ہوتا ہے. جب جناب سیدہ نہ رہی اور جناب ام لیلہ سے عرض ہوا، میرے استاد جو اسی ضلع کے تھے یعنی مولانا وسیم محمد صاحب فخر الاصفیاء ضیاء الواعظین، واقعہ انہوں نے بیان فرمایا تھا، وہ میں یہاں نقل کروں اور مجلس تمام کہ جناب رباب جب آئیں اور انہیں معلوم ہوا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. عزیزوں گرمی کا زمانہ، 2 اگست، پیاس میں شدت. ہم لوگ بھی پانی پیتے ہیں بار بار. پیاس کا عالم، اور اس پیاس کے عالم میں امام جیسے ہی پیاسے ہوتے تھے جناب رباب پانی کا ظرف لے کر آ جاتی تھی، سرہانے رکھ کر سوتی تھی. نہ جانے کب حسین کے آنکھ کھلے، پانی کی ضرورت ہو اور پانی پیش کرنے میں تاخیر نہ ہونے پائے. یہ سب کرتی رہی. عصر عاشورہ آئی. عزیزوں مجلس تمام نوحہ خوانی ابھی آپ سنیں گے. عصر عاشورہ آئی. یہی وقت آیا جو آپ کے سامنے ہے. اب کربلا میں قیامت آ گئی. علاقت قتل حسین و کربلا کی سزائے. لیکن اس سے پہلے حسین جب رخصت ہوئے، بیویوں نے رخصت کیا، سب نے رخصت کیا، رباب دکھائی نہ دی. جیسے ہی حسین آگے بڑھے کیا دیکھا؟ رباب کھڑی ہوئی ہے. آقا میری بھی سن لیجئے. کہا رباب جلدی کہو کیا؟ کہا ہے میرے آقا ارے زینب ام کلثوم نبی کی نواسیاں ہے، امت پھر بھی خیال کرے گی، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ امام نے کہا صبر کرنا، صبر ہی بڑے بہترین چیز ہے. امام نے وصیت کی، آگے بڑھے، برداشت نہ ہوا، رباب غش کھا کر گری. حسین گئے. وہ اصل کا وقت آیا جب سینے کے اوپر شن سوار ہوا، جسارت کی. جناب زینب نے آواز دی ارے میرے ساتھ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. گلا کٹ گیا. علاقت قتل حسین بے کربلا کی آواز آئی سے آندیاں چلی، اشتیاں چلے. ارے خیموں میں آگ لگا دو. مشعلیں لے کر، نیزے لے کر ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا. کیا دیکھا؟ اوندھے منہ رباب پڑی ہوئی ہے. نیزہ مارا، رباب کی آنکھ کھلی. کیا دیکھا؟ علاقت قتل حسین بے کربلا کی آوازیں، زلزلے آ رہے ہیں، سے آندیاں چل رہی ہیں. حسین نہ رہے، اٹھ کر بیٹھی. کائشہ ٹہر جا، آپ بعد میں لگانا. اتنا بتا جب میرا وارث مارا گیا پانی پلا دیا تھا یا پیاسا مار ڈالا گیا؟ اس شخص نے کہا نہیں ربا، حسین کو پیاس کے عالم میں پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا. محمد منت المحمود وحق علی منت العلا وحق فاطمة منت فاطم السماوات والارض وحق الحسن منت المحسن وحق الحسین منت قدیم الاحسان وحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. اللہم تقبل منا هذا العظام. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان دونوں مرحومین کے ارواح کو حساب کرنا.